السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا حال ہے بھائی؟ آج کل میں 5 اور 4 ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے بجائے 2 یا صرف 3 ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہوں، جس کے لیے بہت معذرت چاہتی ہوں۔ مجھے زکام ہوا ہے، پتہ نہیں، سر میں بہت درد ہوتا ہے اور آواز بھی عجیب۔ دوستوں، اس وقت ایک ہارر سٹوری شیئر کر رہی ہوں اور پھر سے وہی پرانی بات کہوں گی کہ جب آپ کوئی ہارر سٹوری یا کوئی مووی یا کسی سے سن رہے ہو یا کسی کو سنا رہے ہو تو سب سے پہلے تو آپ ایک محفل میں بیٹھا کرو، اور اگر محفل میں نہیں ہو اور میری طرح ایک اکیلے کمرے میں بیٹھے ہو جس میں اندھیرا چھایا ہوا ہے تو پھر اپنے اوپر آیت الکرسی کا ورد کیا کرو، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ٹائم ہی آپ کی طرف بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہے۔ کچھ دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی ٹک ٹاک پہ، آئی ڈونٹ نو، میں نام وام یہ چیزیں نہیں دیکھتی کیونکہ میں ان کا تذکرہ اس طرح نام کے حوالے سے کرتی نہیں ہوں، لیکن یہ ویڈیو 3-4 بار اس انسان کی ویڈیو میرے سامنے آئی جو کہ ہارر تھی، اور وہ کہتا ہے پشتوں میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ دیکھو یہاں جو یہ گھر ہے اور یہ محلہ ہے یہ کافی ہارر ہے، اور یہ دیکھو کمرے سے آواز آ رہی ہے، اور واقعی کمرے سے آوازیں آتی ہے، تو یہ ایک فیک ویڈیو بھی ہو سکتے، شاید اس نے کمرے کے اندر، ظاہر سی بات ہے ویڈیو کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہو لیکن اندھیرے میں۔ کل وہ ایک ویڈیو شیئر کر رہا تھا، میں تو اتنی ڈر گئی نا کہ اگر مجھے ملے تو شاید آپ لوگ کے ساتھ وہ اپنے اس سٹوری میں شاید آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں۔ میں ہسٹری میں دیکھوں گی، ٹک ٹاک کی ہسٹری میں اپنے موبائل پہ کہ موجود ہے یا نہیں کل والی۔ اس طرح تھا نا کہ وہ کمرے کے اندر تھوڑا سا جھانک کے وہ اپنا کیمرہ لے کے اس طرح گھماتا ہے تو کوئی لمبی سی چیز زمین پر وائٹ چادر پہنے پڑا ہوتا ہے۔ اب آئی ڈونٹ نو، میں بھی یہ جھوٹ ہو، اس نے وہاں کچھ رکھا ہو اور یا شاید ہے کچھ ہے، لیکن وہ کہتا ہے یہ دیکھو اور بھاگ جاتا ہے وہاں سے، اللہ اللہ اس طرح، یعنی اتنا لمبا۔ تو ظاہر سی بات ہے جو جنات ہوتے ہیں وہ قد کے لحاظ سے تو کافی لمبے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ لازمی نہیں کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ عجیب سی ویڈیوز لے کے آتا ہے، یعنی باقاعدہ چیز کو دکھایا جاتا ہے اس میں، جبکہ میرے خیال سے میں جتنا ہارر کے اندر گھسی رہتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہارر ایسا نہیں ہوتا، وہ جو آپ ریئل میں ڈرتے ہیں نا وہ ایسے آپ کے سامنے آتا نہیں ہے، اگر آتا بھی ہے تو چند لمحوں کے لیے، جیسے سیکنڈ کے حساب سے، تو پتہ نہیں یہ کیا ہے جو کہ وہ اچھا، اور یہ چیزیں کیمرہ بھی کیچ نہیں کر سکتی، تو میں حیران ہوں کہ کیونکہ میں نے کبھی کوئی تجربہ نہیں کیا کہ ایسے کیمرے میں ان چیزوں کو میں نے لیا ہو، کیونکہ وہ تو چند سیکنڈ پر موجود ہوتا ہے، وہ لمحہ جو کہ گزر جاتا ہے اور بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ تھا اس طرح، تو وہ باقاعدہ تیار ہو کے اس ٹارگٹ والی جگہ پہ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھو ساری رات یہاں سے شور آتا ہے، اور باقاعدہ واقعی ڈانس، جیسے کوئی ڈانس شو ہو رہا ہو کمرے کے اندر، اس طرح ہاتھ نظر آتے ہیں، کوئی ناچ رہا ہوتا ہے، پھر کہتے کہ چلو اگلی دن کہتے کہ دیکھو تو کوئی لمبی سی چیز دوستوں فرش پہ پڑی ہوتی، جس سے مجھے بھی بہت خوف آیا اس وقت، مجھے تھوڑا سا اس میں، باقی ان کی ویڈیو مجھے باقاعدہ فیک لگتی ہے، جھوٹی موٹی وہ بناتا ہے لیکن اچھے طریقے سے بناتا ہے، لیکن یہ والی ویڈیو جس میں کوئی لمبا سا چیز زمین پر سویا ہوا تھا اندھیرے کمرے میں اور اس کے اوپر سفید چادر تھا، تو اب وہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ چادر کے اندر کیا پڑا ہے، کیا پتہ اس نے خود کوئی پتلا بنایا ہو، لیکن پتہ نہیں کیوں میں اس ویڈیو سے بہت ڈری، میں اتنی ڈری کہ بس میں نے موبائل آف کیا اور سو گئی، پھر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کوئی سٹوری بھی اس رات شیئر نہیں کی کیونکہ میں بہت ڈر گئی۔ تو اچھا، یہ تو میں خیر آپ لوگ کے ساتھ ایک بات شیئر کر، اگر کسی اور نے بھی دیکھی ہو تو مجھے کمنٹ کر سکتی اس بندے کی ویڈیوز میں، نام شاید ڈھونڈ کے آپ لوگوں کو بتاؤں گی، بہت مزے کی بناتے ہیں، جھوٹ ہے یا سچ ہے لیکن بندہ ڈر جاتا ہے۔ لیکن اب جو سٹوری میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دوستو، یہ ایک میرے ماموں کی تھی، تو وہ ہر رات ہمارے گھر آتے تھے کیونکہ میرے ابو باہر ہوتے تھے سعودی عربیہ میں، تو ہم لوگ اکیلے ہوتے تھے،
تو ظاہر سی بات ہے مطلب ہم پٹھان لوگ ہیں اور ہمارے گھر میں کسی مرد کا ہونا رات کے ٹائم لازمی ہوتا ہے، کیونکہ ہم سیکیورٹی چاہتے بھی ہے، اور یعنی کہ ہمارے گھروں میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں کچھ گھروں میں ہوگے عورتیں اکیلی سوتی ہوگی مطلب بچوں کے ساتھ، یہ لیکن وہ جو زمانہ تھا جس کی میں بات کر رہی ہوں، جب میں بہت چھوٹی تھی تو خوف اور ڈر یہ چیزیں بہت ہوتی تھی۔ اب تو عام ہو چکی ہے، پہلے یہ بہت ہوتی تھی، بندہ ڈر جاتا تھا نا۔ تو اور چوروں ڈکیتوں کی وجہ سے تو میرے ماموں آ جاتے تھے ہر رات ہمارے گھر میں، ان کا ایک کمرہ ہوتا تھا باقاعدہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی آتا تھا نا، میں قبرستان کا جو راستہ تھا وہ مجھے مطلب ایک شارٹ کٹ فیل ہوتا تھا، مطلب بہت جلدی میں پہنچ جاتا تھا آپ لوگوں کے گھر میں۔ ویسے ہمارے ان کے گھر کے بیچ میں 1 گھنٹے کا فاصلہ ہے پیدل، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں قبرستان والے راستے کو چنتا تھا کیونکہ اس سے میں آسانی سے وہ ایسا تھا دوستوں کہ ان کے گھر سے نکل کے 2-3 گلیوں بعد ایک قبرستان آتا تھا میرے ماموں کے گھر سے۔ تو اس قبرستان کو جیسے ہی آپ انٹر ہوتے تھے تو میرے خیال میں 20-25 منٹ، اگر آپ تیز جاتے ہو تو 20-25 منٹ کے بعد آپ جب اس کے اس سائڈ پر پہنچ جاتے ہو دوسرے گیٹ پہ، تو روڈ پہ آپ آ جاتے ہو۔ پھر اسی روڈ پہ 5 منٹ چلنے کے بعد ہماری گلی آ جاتی تھی۔ تو یہ واقعی ایک شارٹ کٹ تھا جو کہ 1 گھنٹے سے پہلے آپ پہنچ جاتے تھے۔ اور اگر روڈ اور گلیوں کے راستے، تو پھر گلیوں کے راستے سے تو بہت لمبا پڑ جاتا تھا، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ، اور روڈ کے راستے سے ایسا کہ 1 گھنٹہ باقاعدہ لگتا تھا۔ تو روڈ میں یہ ہوتا تھا کہ بہت ساری گاڑیاں ہوتی تھی، رات کے ٹائم لوگ ہوتے تھے، آپ کو ڈر نہیں لگتا تھا۔ جبکہ قبرستان والا یہ تھا کہ وہ آپ کو جلدی شارٹ کٹ میں پڑ جاتا تھا۔ تو میرے ماموں چونکہ مرد حضرات ڈرتے نہیں، تو وہ قبرستان کا راستہ ہی چنتا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں جب بھی اس راستے سے آتا تھا نا، میرے پیچھے قدموں کی آوازیں آتی تھی۔ تو پہلے تو میں لڑکا تھا، میں اپنی دنیا میں گم ہوتا تھا، میں ان چیزوں کو نوٹ نہیں کرتا تھا۔ لیکن پھر اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ میرے جیسے ہی مطلب بس قبرستان ختم ہونے والا تھا، میں اس گیٹ پہ پہنچ چکا تھا، ابھی تھوڑی 3-4 قدم پیچھے تھا میں، تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بھی مطلب میرے سامنے آیا جو کہ میرے پاس سے گزرا، لیکن گزرتے ہوئے وہ مجھے بہت دیکھ رہا تھا۔ تو میں نے اس کو یوں اگنور کیا کہ یہ کیا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور پھر مجھے تھوڑی آگے جا کے مطلب تھوڑا آگے جا کے جیسے ہی میں گیٹ پہ پہنچ رہا تھا نا، تو میں نے ویسے ہی پیچھے دیکھا کہ یہ آدمی مجھے کیوں دیکھ رہا تھا۔ تو میں نے دیکھا وہ باقاعدہ کھڑا تھا اور مجھے دیکھ رہا تھا۔ تو میں گیٹ پہ میں اتنا پاگل تھا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے گیٹ پہ کھڑا ہو کے اسے دیکھ رہا تھا کہ شاید یہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے۔ اب اس کے جو کپڑے تھے وائٹ کلر کے تھے، اس نے چادر بھی اوڑھا تھا جو کہ یہ گرمیوں کا موسم تھا، لیکن وہ ہلکا چادر تھا، مطلب سردیوں والا چادر نہیں تھا۔ ویسے ہی اس نے شاید پسینے وسینے کے لیے رکھا ہوگا جس پہ لوگ منہ صاف کرتے ہیں اس طرح۔ گرمی شوروں کی تھی، غضب کی تھی۔ تو اس نے کہا کہ اور چاند رات تھی، تو باقاعدہ مطلب پورے قبرستان میں روشنی پڑ رہی تھی، سب کچھ مطلب راستے نظر آ رہی تھی، جس کی وجہ سے میں اس راستے کا انتخاب کرتا تھا۔ تو دوستو یہ وہ زمانہ تھا جب موبائل نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اس شخص کو دیکھ رہا تھا، وہ مجھے دیکھ رہا تھا، میں اس کو میں نے اپنا منہ مطلب کھولا ہی تھا اس سے کہ مطلب کوئی مسئلہ ہے انکل جی یا اس طرح۔ وہ اتنا اچانک اتنا تیز بھاگا کہ میں حیران ہو گیا کہ ایسا تیز کوئی انسان نہیں بھاگ سکتا، یعنی ٹر ٹر ٹر، جیسے آپ کسی ویڈیو کو وہ اس موڈ پہ لگاتے ہیں نا، وہ جو تیز موڈ ہوتا ہے نا، جیسے ایک تو ہوتا ہے کہ آپ اس کو سلو موڈ پہ لگاتے ہو، ایک فاسٹ موڈ پہ آپ لگاتے ہو۔ تو پھر یہ ہوا کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے اتنا ڈر لگا کہ ٹر 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 ٹر، اور کسی قبر کے پاس پہ جا کے وہ غائب ہو گیا۔ تو میں نے کیا کیا، میں بھی بھاگتے بھاگتے اسی قبر پہ آیا۔ اب یہ میری نادانی تھی کہ میں یہ نہیں دیکھ رہا تھا بھائی کہ اب یہ آدمی اس قبر پہ آگے، چونکہ پورا قبرستان نظر آ رہا تھا، وہاں کوئی گھر کوئی گلی کچھ بھی نہیں تھی، تو پھر وہ اس قبر کے پیچھے چھپا ہے۔ تو میں اس کی پاس بھاگا آیا، تو میں نے دیکھا وہ سویا ہے اور اتنا لمبا ہو چکا ہے، اور اس کے اوپر سفید چادر، وہی سفید چادر اس نے اپنے اوپر جو ہے اوڑھا ہے۔ تو میں ایک دم اس کو دیکھ رہا تھا کہ بھئی جب یہ آدمی میرے پاس سے گزرا تھا اتنا ٹگنا تھا، اتنا چھوٹا سا آدمی تھا، جیسے ہم ٹگنے کہتے ایسا تھا، اب یہ اتنا لمبا کیسے ہوا؟ اور
اس کی جو چادر تھی اس سے ایسی آوازیں نکل رہی تھی، یعنی کہ جیسے کوئی یہ ناٹک کر رہا ہو کہ میں سو رہا ہوں۔ تو اچانک میرا جو ہے نا، یہ جو میرا وجود ہے نا، جیسے رونگٹے کڑے نہیں ہوتے، جیسے ہمیں کچھ وائب سے آنے لگتے ہیں نا ایسے معاملات میں، تو وہ کہتا ہے کہ میں ڈر گیا اور میں وہاں سے بھاگتے بھاگتے گیٹ پہ پہنچا، اور مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ پیچھے دیکھوں، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا ایک ہاتھ میرے شولڈر پہ ہے، یعنی وہ بھی میرے ساتھ بھاگ کے آیا ہے۔ اور جیسے میں قبرستان سے نکلا نا تو میرا وجود ہلکا ہو گیا، اس سے پہلے بہت بار تھا، اور جیسے میں نکلا نا میں ایک آدمی سے ٹکرایا جو کہ روڈ کراس کر رہا تھا اور بالکل میرے قریب پہنچ چکا تھا۔ کراس کرتے کرتے وہ بھی اس قبرستان کے اندر انٹر ہو رہا تھا اس راستے سے۔ اس نے مجھے کہا کیا ہوا بیٹا؟ تو میں نے پھر پیچھے دیکھا تو میں نے باقاعدہ دیکھا وہی آدمی تھا جو گیٹ پہ کھڑا تھا، جو میرے پیچھے آیا تھا اور پھر سے ٹگنا بن چکا تھا۔ اور اتنی جلدی جب میں وہاں سے بھاگ کے آ رہا تھا تو وہ کیسے اٹھ کے مطلب میرے پیچھے، اسی وقت مجھے لگا کہ اس نے میرے شولڈر پہ ہاتھ رکھا ہے اور میرے ساتھ بھاگ رہا ہے۔ تو میں نے اس آدمی کو بتایا تو اس نے مجھے کہا بیٹا رات کو نہیں آتے قبرستان پہ، تم چھوٹے ہو ابھی، بچہ ہو، ایسا نہیں کیا کرو۔ اور میں اس آدمی نے کہا کہ میں بھی جاتا ہوں اس قبرستان، اکثر میرے پیچھے ایسے چلنے کی آوازیں آتی ہے۔ تو میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ ہاں میرے پیچھے کچھ دنوں سے ایسی آوازیں آتی تھی کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے، لیکن جب میں دیکھتا تو کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ تو نارملی یہ آدمی میرے سامنے آیا تھا، میں سمجھا کوئی ہے انٹر ہوا ہے اس گیٹ پہ تو جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ رات کے ٹائم آتے جاتے ہیں قبرستان پہ، تو کیونکہ اس کا ایک گیٹ روڈ پہ کھلتا تھا، تو شارٹ کٹ والے لوگ جو شارٹ کٹ اختیار کرتے تھے وہ اسی گیٹ کا یوز کرتے تھے قبرستان کے لیے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ اب تو تم نے مجھے بھی ڈرایا بیٹا، آج میں قبرستان کے راستے پہ نہیں جاؤں گا۔ تو وہ روڈ کو لے کے مطلب روڈ کے کنارے چلنے لگا اور میں اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا، اور مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا پورے راستے میں کہ اب یہ آدمی پھر نہ میرے سامنے آئے گلی میں، نہ میں۔ اور اچھا جیسے ہی وہ کہتا ہے میں گلی میں پہنچا نا تو اتنا اندھیرا تھا، لائٹ چلی گئی تھی اور گلی اتنی سنسان تھی، تو میں ایک لمحے کے لیے وہاں رکا کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ یہ پھر سے مطلب آئے گا، مجھے پتا تھا کہ وہ آئے گا اور مجھے پھر مجھ پہ ظاہر ہوگا۔ تو شکر ہے کہ وہاں ہمارے گھر کا قریب ایک اور گھر ہے جو کہ اس کا جو مطلب مرد حضرات ہے وہ روڈ پہ اکثر رات کے ٹائم بیٹھتے گپ شپ لے، تو وہ لوگ آ رہے تھے تو میں اس کے ساتھ آ گیا۔ تو یہ کہانی مجھے کچھ دن پہلے وہ سنا رہا تھا، تو میں نے کہا کہ آج تک تو آپ نے سنا ہی نہیں، تو وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ اتنے چھوٹے تھے تو میں کیسے سناتا، اور پھر آپ لوگ اکیلی زندگی گزار رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا آپ لوگ ڈر جائے گی اس لیے۔ اور اس دن کے بعد میں نے کبھی اس قبرستان کا راستہ جو ہے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ اسی سے جاؤں گا۔ ہاں اب وہ بوڑھا ہو چکا ہے دوستوں، میرے ماموں مطلب بوڑھے تو نہیں ہیں لیکن ایجڈ ہے، لیکن کہتا ہے کہ کبھی کبھار مجھے آنا پڑتا ہے اور میں درود شریف آیت الکرسی کا ورد، یعنی ڈر لگتا ہے مجھے بچوں جیسا اچھا اب وہ قبر ہے بھی نہیں جس قبر کے ساتھ وہ غائب ہوا تھا اور پھر وہ پڑا تھا سو رہا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ اب وہ قبریں ہے بھی نہیں، وہاں نئی قبریں بن چکی ہے ایسا، تو مجھے کافی ڈر اب بھی لگتا ہے اس قبرستان کے لیے۔ دوستوں یہ اسٹوری میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی، اور پلیز یار واچ کیا کریں، مجھے بہت مسئلہ رہتا ہے واچ ٹائم کا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔